اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ و قدرتی من شر ما فیہا۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیوی، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ امام ابو ربیعہ فقیہ صوفی کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا تو یہ اپنی زوجہ کو دفنانے کے بعد کہنے لگے، اللہ تجھ پر رحم کرے، اب تو شفا پا گئی اور میں مریض ہو گیا، تو عافیت میں چلی گئی اور میں مبتلا مصیبت ہو گیا۔ یہ دنیا تیرے ساتھ ہی تو تھی، تیرے بغیر دنیا بے معنی ہے۔ تیری موجودگی میری آدھی قوت تھی اور تیرے جانے سے میری آدھی قوت کم ہو گئی ہے۔ جب ابو ربیعہ اپنے گھر واپس آئے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے اور پھر کہنے لگے، اب میرا گھر مر گیا ہے، کیونکہ گھر کی عمارت اس میں موجود بیوی کی چہل پہل سے زندہ رہتی ہے۔ سمجھدار بیوی کی 3 نشانیاں۔ سمجھدار عورت اپنے مسائل کو پرسکون طریقے سے حل کرتی ہے اور جلد بازی سے بچتی ہے اور ہر مسئلے کو سمجھداری سے حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، چاہے وہ گھریلو ہو، پیشہ ور یا ذاتی۔ وہ اپنے خیالات اور جذبات کو واضح اور احترام کے ساتھ بیان کرتی ہے اور دوسروں کی بات کو بھی غور سے سنتی ہے۔ سمجھدار عورت زندگی کے مختلف پہلو جیسے کام، خاندان اور ذاتی دلچسپیوں کے درمیان توازن برقرار رکھتی ہے۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہے اور اپنی زندگی میں وقت اور وسائل کو مناسب طریقے سے تقسیم کرتی ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ میری موت کے بعد تم کتنے عرصے بعد کسی اور سے دوسری شادی کرو گے؟ اس نے جواب دیا، جب تمہاری قبر کی مٹی سوکھ جائے گی۔ اس کی موت کے 2 سال بعد بھی اس قبر کی مٹی گیلی ہی رہی۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کے بھائی کو وہاں دیکھا اور پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میری بہن نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں روزانہ اس کی قبر پر پانی ڈالوں۔ یہ ہے بیوی کی محبت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کسی عورت کو اپنے لیے مخلص پالو، یہ حق ہے تمہارا کہ باقی دنیا سے تم اندھے ہو جاؤ۔ 3 عورتوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پہلی عورت، پردے دار خاتون۔ پردہ کسی بھی عورت کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری عورت جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے۔ تیسری عورت، اللہ کے آگے جھکنا، رکوع سجود کرنا اور قرآن پاک پڑھنے والی۔ ایک محبوبہ اور محبوب کا بدلہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ اللہ والے جا رہے تھے۔ سردی کا موسم تھا، بارش بھی تھی۔ سامنے سے میاں بیوی آ رہے تھے۔ ان بزرگوں کے جوتے سے 1-2 چھینٹیں اڑی اور عورت کے کپڑوں پر جا گری۔ خاوند نے جب دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا، تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا؟ تو نے میری بیوی کے کپڑے خراب کر ڈالے۔ تو غصے میں آ کر اس نے اللہ والے کو ایک تھپڑ لگا دیا۔ بیوی بڑی خوش ہوئی کہ تم نے میری طرف سے خوب بدلہ لیا۔ پھر خوشی خوشی دونوں گھر چلے گئے۔ یہ اللہ والے آگے چلے گئے کہ تھوڑی دور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حلوائی کی دکان سے حلوائی نے سوچا کہ آج سردی ہے،
لہٰذا آج مجھے اللہ کا جو بھی بندہ سب سے پہلا نظر آیا، میں اس کو اللہ کے لیے گرم دودھ کا ایک پیالہ ضرور پلاؤں گا۔ اب وہ انتظار میں تھا۔ یہ بزرگ جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے بلایا، بٹھایا اور گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ سردی تو تھی ہی صحیح، انہوں نے وہ گرم دودھ کا پیالہ پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور دکان سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، واہ اللہ، تیری شان کتنی عجیب ہے، کہیں تو مجھے تھپڑ لگواتا ہے اور کہیں مجھے گرم دودھ کے پیالے پلواتا ہے۔ اتنے میں وہ میاں بیوی اپنے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ خاوند سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا کہ اس کا پاؤں اٹکا اور وہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ پیش آیا، اس بوڑھے نے کہیں بدوا تو نہیں کر دی؟ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، ایک تھپڑ ہی تو مارا تھا، آپ معاف کر دیتے، آپ نے اس کے لیے بدوا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی بدوا نہیں دی۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اس کو بیوی سے محبت تھی۔ جب بیوی کو تکلیف پہنچی تو اس نے بدلہ لیا اور مجھ سے میرے پروردگار کو محبت تھی، تو جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے پروردگار نے اس سے بدلہ لے لیا۔ تو جب انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ لیا کرتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ سفر آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے شروع ہوا، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سب تک دین اور دنیا کی درست بات پہنچائی جائے اور ہم اپنی علمی استطاعت کے مطابق اس میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو میرے اس چینل پر کوئی بھی فضول پوسٹ نہیں ملے گی، نہ ہی فرقہ واریت کو پروموٹ کیا جائے گا۔ آپ ہمیشہ میرے چینل پر دین کے حوالے سے ایک بہترین بات سیکھ کر جائیں گی۔ تو اگر آپ میری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بھی میرا چینل شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔